بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتقر فہو خاطئ، جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ گناہ گار ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجالب مرزوق، جو سامان کو بازار میں لے جانے والا ہو اس کو رزق دیا جاتا ہے، والمحتقر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو، مال کو چیزوں کو سٹاک کرنے والا ہو، وہ ملعون ہے، وہ لعنت کیا ہوا ہے۔ ذخیرہ اندوزی، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ مال کی چیزوں کی قیمت کو بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ عوام سے من چاہی قیمتوں کو وصول کر سکیں۔ اسی ہی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ میں تھوڑا سا ذخیرہ اندوزی ہے کیا، کوئی ایسی چیز جو انسانوں یا جانوروں کے متعلق ہو، اس کو اس لیے ذخیرہ کیا جائے کہ جب مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہو اپنی مرضی کے مطابق لوگوں سے قیمت کو وصول کر سکیں۔ اگر ایسی ذخیرہ اندوزی ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی گناہ گار ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا والمحتقر ملعون، وہ لعنت شدہ ہے، کیونکہ عربی میں اس کو احتکار کہتے ہیں۔ اور پھر مسند احمد میں یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں جو اناج ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بکھری ہوئی ہیں، تو وہ ان کا مالک کون ہے؟ تو دو غلام آئے جو مالک تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کس وجہ سے تم نے اس اناج کو، کھانے کی چیزوں کو بکھیر کے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو سٹاک کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من احتقر للمسلمین طعامہ، کہ جو کوئی مسلمانوں پر ان کے کھانے کی چیزوں کو ذخیرہ کرے، اس کا سٹاک بنائے، وہ کھانے کی چیزیں ہیں، تو ضربہ اللہ، یا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بالافلاسی، غربت کو مسلط کر دیں گے، وہ غریب ہوگا، او بجزامن، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوہر کی بیماری کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جب امیر المؤمنین نے یہ حدیث دونوں غلاموں کو سنائی تو ایک نے کہا، امیر المؤمنین میں توبہ کرتا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا غلام تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، میں ذخیرہ اندوزی کر لوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ جس نے انکار کیا اور ذخیرہ اندوزی کی، او بجزامن، یہ کوڑ کی بیماری ہم نے اس پر لگتے ہوئے دیکھی۔ اس لحاظ سے چاہیے کہ ایسی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ جب اس چیزوں کا ریٹ زیادہ ہوگا تو لوگوں کو اپنی منمانی قیمت پر ان کو بیچ دیا جائے گا، یہ جائز نہیں۔ ہاں ویسے ہی چیزوں کی کمی نہیں ہے، اور ویسے ہی اگر ذخیرہ کر لیا جائے کہ بعد میں جب مناسب قیمت ملے تو اس کو بیچ دیا جائے، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے جو تاجر برادری ہے محفوظ فرمائے، اور اللہ سچا اور پکا تاجر بنائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔